خوش آمدید ناظرین، آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم کشمیر کی تاریخ کے ایک المناک اور دردناک واقعے کو یاد کرنے جا رہے ہیں۔ کنن پوشپورہ کا واقعہ جو فروری 1991 میں پیش آیا۔ آج ہمارے ساتھ ایک چشمدید گواہ موجود ہیں جنہوں نے اس خوفناک رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کی آواز کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت حالات اور ماحول کیسے تھے، لوگ کس اذیت سے گزرے اور یہ واقعہ آج بھی کیوں نہیں بلایا جا سکتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان علی ہاشم صاحب۔ عثمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیے گا اور آپ بتائیں کہ اس واقعے سے پہلے کنن پوشپورہ میں آپ کی زندگی کیسی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں کشمیر ڈیجیٹل اس پروگرام میں آپ نے مجھے دعوت دی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تو ایک داستان ہے، ایک ثانیہ ہے جی، کنن پوشپورہ کا۔ ہر شخص اس کو دہرا بھی نہیں سکتا، اور جب بندہ اس کو یاد کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، پھر اسی اذیت سے گزرنا پڑتا آپ کو۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا ثانیہ ہے کہ یہ بھول بھی نہیں سکتے ہم۔ ایگزیکٹلی۔ یہ اس وقت کا واقعہ جب 22 اور 23 فروری کی درمیانی رات تھی، تو سردیوں کا موسم تھا، پتجھڑ کا، جس وقت آپ سمجھتے ہیں تھوڑی نیچے برف بھی جم جاتی ہے، وہ موسم تھا۔ تو ایک پوری بریگیڈ، ماؤنٹین بریگیڈ کی ایک یونٹ وہاں پر داخل ہوتی ہے۔ تو وہ جو داخل ہوئی تھا، رات کا سمے تھا، تو لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ کشمیر میں جب سردی ہو، لوگ بس بزرگ لوگ، نوجوان نماز پڑھتے ہیں اور واپس گھر کو لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد بس دروازے سے کنڈی لگائی اندر، یعنی سردیوں میں یہی ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ تھا، تو یہ اچانک پتہ چلا کہ آرمی آ گئی ہے، پوری یونٹ، بس لائٹیں لگ رہی ہیں، ٹارچیں لگ رہی ہیں۔ پورے کنن اور پوشپورہ یہ جو ہے، یہ دونوں جڑواں گاؤں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی دو گاؤں ہیں، کنن اور پوشپورہ۔ یہ علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بالکل یہ ایسے لگ رہا ہے یہ ایک ہی گاؤں ہے، لیکن یہ دو گاؤں ہیں، جڑواں گاؤں ہیں۔ تو پورے کنن پوشپورہ کو انہوں نے گھیرے میں لیا۔ گھیرے میں لینے کے بعد انہوں نے آ کر جب وہ علاقے میں پہنچے، گھروں کو باہر پہنچ گئے، تو جگہ جگہ فوج ہی فوج تھی۔ تو انہوں نے اسپیکر سے اعلان کروایا کہ جو خواتین ہیں وہ اندر ہی رہیں، اور جو مرد ہیں، نوجوان ہیں، وہ باہر آ جائیں۔ تو میری عمر بھی اس وقت کوئی 13 برس تھی، اتنا مجھے بھی یہ نہیں تھا، لیکن میں نے یہ جب سنا تو میرے ذہن میں بھی آیا کہ آیا یہ کوئی فوج اچھی ہے، سمجھدار ہے، بڑی خواتین کا احترام کرتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ خواتین کو زحمت نہ دیں، باہر نہیں بلائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہر بندہ یہی سوچ رہا تھا۔ ہم جوک در جوک نکلے باہر، ایک بڑا سا سین ہے اسی گاؤں کے اندر، اس میں ہم چلے گئے۔ وہ لے کر گئے تو فوج نے کہا جی کوئی سر اوپر نہیں کرے گا، نیچے کر کے بیٹھے۔ سب لوگ آئے اور آگے پیچھے انہوں نے بٹھانا شروع کیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا گیا، کافی ٹائم بھی لگ گیا، کافی 2 گاؤں ہیں، بڑے گاؤں ہیں۔ تو یہ سلسلہ تقریباً 1-2 گھنٹے یہی چلا کہ انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے باہر بٹھایا۔ جب باہر بٹھایا جی، تو بس فوج نے جو سر اوپر کرتا ہے، کوئی اس کو بٹ مار دیتا ہے، کوئی یہ وہ، بس شراب پیا ہوا لگے، دھت سے لگ رہے تھے وہ ہمیں، اس طرح کے۔ ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں کچھ یہ 2-2.5 گھنٹے کا جب عرصہ گزرتا ہے، تو ہمیں یہ لگا کہ چلو مارتے ہی ہیں، باقی خواتین تو اندر ہیں۔ ٹھیک ہے، محفوظ ہیں، ہاں، سارے لوگوں کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ فوج گھروں میں گھس گئی ہے۔ یہی تھا، ہمیں یہی لگا کہ جو ہمیں لے کے آ رہے ہیں یہی ہیں، جو ادھر کھڑے ہیں یہی ہیں۔ یعنی مردوں کو باہر کر کے باہر کر دیا، گھروں کے اندر گھس گئے تھے۔ ہمیں بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ تو پوری یونٹ دھوکہ دیا گیا ہے، دھوکہ دے کے ٹھیک ہے، وہ اندر گھسے ہیں۔ یہ جب ٹائم گزرتا گیا تو اچانک چیخ و پکار خواتین کی آنی شروع ہو گئی۔ تو آپ ایک بہن ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، ماں بھی ہوتی ہے، آپ کے سامنے میں کچھ چیزوں کا اظہار شاید نہ کر پاؤں، اپنے دل کے اوپر وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا میں۔ ایگزیکٹلی۔ جب وہ چیخ و پکار شروع ہوئی تو
ہر بندہ سر نیچے کر کے بیٹھا ہوا تھا. تو وہ آواز سنتے سنتے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بھائی سوچ رہا تھا شاید کہیں میری بہن کی آواز سی لگ رہی ہے. ہر شخص اپنے اس طرح کان لگا کے نیچے ہوا لیکن کان لگا کے یہ چیزیں سن رہے ہیں. تو ایک خاوند سوچتا ہے کہ یہ کہیں میری بیوی کو نہیں, کہیں اس کو تو نہیں پکڑا, اس جیسی آواز لگ رہی ہے. کوئی ماں کا سوچ رہا ہے, کوئی بیٹی کا سوچ رہا ہے. یہی تذبذب ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتے تھے کیونکہ پوری قابض فوج ہے, بڑی فوج نے گھیر کے رکھا ہے. سنگینوں کے سائے میں بیٹھے ہیں آپ. ایگزیکٹلی. تو یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا. اس میں ایک حاملہ خاتون بھی تھی, اس میں 80 سال کی ماں بھی تھی, اس میں 11 سال کی بھی بچی تھی. ٹھیک ہے. جب یہ کرفیو یہ وہ کارڈن جو ہوا تھا جب یہ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کس میں وہ ہمت تھی کہ وہ اٹھے اور دوڑ کے اپنے گھر کی طرف جائے. یہ ممکن نہیں تھا بندوقوں کے سائے میں. بالکل نہیں. جب وہ چلے گئے, ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ان کے چلے جانے کے بعد کا ماحول کیا تھا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ چلے گئے اس کے بعد کس کی ہمت ہے کہ وہ اپنی گھر میں جا کے وہ سچویشن دیکھ پائے. ایگزیکٹلی. لیکن ہر شخص کا, میں کہتا ہوں کہ اس وقت مجھے میں 13 سال یعنی کہ وہ میری کم عمری تھی, بندہ پھرتی بھی ہوتی ہے اس سے, بے بسی کا عالم تھا. بالکل. لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری ایک لات جو ہے وہ منوں کے حساب سے اس کا وزن ہے کہ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ ہر بدل لڑ کھڑا کے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے. ہر بھائی سوچ رہا تھا کہ میں اندر جاؤں گا, کیا پتا ہے میری بہن کی کیا سچویشن ہوگی, میں کس طرح اس چیز کو فیس کر سکوں گا. ایگزیکٹلی. ایک خوددار خاوند یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میری بیوی کس کنڈیشن میں ہوگی. تو جب لڑ کھڑاتے اپنے دروازے کے اوپر پہنچے, ہر شخص نے اپنے دروازے کے اس طرح کے اس کے اوپر ہاتھ رکھا. رکھنے کے بعد وہ سوچ رہے کہ میں اب دروازے سے اندر کس طرح جاؤں گا, اندر کیسی حال ہوگا, کیا سچویشن میں کس طرح دیکھ پاؤں گا. ہر شخص اپنے گھر میں گیا. تو جا کے سچویشن دیکھتے ہیں تو وہ ایسی سچویشن تھی کہ کوئی غیرت مند آدمی, کوئی غیرت مند باپ, کوئی بھائی, کوئی بیٹا وہ سین نہیں دیکھ سکتا. ایگزیکٹلی. اور بے بسی کا عالم دیکھیں, اور بے بسی کا ایسا عالم ہے کہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. آپ خود اس ٹائم ایک بچے تھے. جی. تو کیا احساسات تھے آپ کے ایک بچہ؟ میرے احساسات اسی وقت یہی تھے جی. یہ کفار ہیں, قابض فوج ہے, یہ قابض ہیں, یہ غاصب ہیں, اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں بھی ہتھیار اٹھاؤں ان کے ساتھ لڑوں. میں نے اسی وقت فیصلہ کیا. میں نے نہیں کیا, بہت سارے نوجوانوں نے کیا. قابض ہونے کا یہی تو آپ ثبوت دے رہے ہیں, غاصب ہونے کا, کہ آپ بے بس کر کے کسی قوم کو. اس میں جب صبح ہر بندہ, حالانکہ بہت ساری خواتین جو جوان بچی ہوتی ہے اس کی عزت ہی سب سے بڑی چیز ہے. ایگزیکٹلی. بہت ساری ایسی بچیوں کو روکا گیا, والدین نے روکا, بیٹا کسی کو نہیں بتانا, کہنا کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں. یہ بتائیے گا جب لوگوں نے آواز اگر بلند کرنے کی کوشش کی تو حکومتی کیا رد عمل تھا وہاں؟ نہیں, بالکل انکاری. یعنی ماننے کو اتحاد ترے گام تھانے میں ہماری وہ FIR لوگوں نے درج نہیں کی. اتنا ان کے اوپر پریشر تھا کہ اس کی بات ہی نہیں نکلنی چاہیے. اس کے لیے تو آج بھی اسٹرگل, آج بھی انصاف نہیں ملا. اس کو پتہ نہیں, میرے خیال میں 36-37 سال ہو گئے تقریباً. تو آج بھی وہ لوگ ان میں سے بہت سارے اس دنیا سے چلے گئے یہ انصاف مانگتے مانگتے. تو یہ سلسلہ کوئی ایک کنن پوش پورا کا نہیں. اس سے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کیس ہیں,
بھارتی فوجوں کی ان کی ایجنسیوں کے جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی جال بچھا ہوا ہے وہاں پہ, جال بچھا ہوا ہے. 10 لاکھ فوج ہے ایک چھوٹے سے علاقے میں. یہ بتائیں کہ آپ کی ذاتی زندگی پہ کیا اس کا اثر مرتب ہوا, کیونکہ آپ بچپن سے ہی یہ ذہنی اذیت لے کر جوان میری ذاتی زندگی پر یہ کم اثر ہے, اور وہاں پہ جو اجتماعی طور پہ اس عمر میں اپنی گھر بار چھوڑنے کو تیار ہو گیا, ان کے خلاف لڑنے کو تیار ہو گیا, میں اپنے والدین سے دور ہو گیا, میں اپنی زمین سے دور ہو گیا. وجہ تو یہی ہے, یہی داستان ہر ایک اس فرد کی ہے جو ضمیر کی آواز کے ساتھ وہاں پہ رہنا ہی پاسبل نہیں تھا. جی نہیں تھا. بالکل. تو آج تک آپ کو یہ چیز کس طرح سے اب ذہنی طور پہ یہ ٹارچر کرتی ہے, آپ کے ٹراما کا شکار ہے, یہ ٹارچر کرتی ہے اور یہ بیٹھنے نہیں دیتی. سیدھی سی بات ہے, یہ نہیں بیٹھنے دیتی. میں تو اب شادی شدہ ہوں, میرے بچے ہیں آج, میں نے ان کے اوپر یہ منتقل کی ہے. میں نے کہا بیٹا جہاں سے ہم آئے وہاں کے رہنے والے غاصب ہیں, جبری قبضہ کیا ہے ہمارے کشمیر کے اوپر, فوج کشی کی ہے, اس کے چھڑانے کے لیے میری جدوجہد اپنی جگہ آپ نے بھی کرنی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کو اب بھی کنن پوشپورا کے بارے میں کیا جاننے کی ضرورت ہے, کہ کس طرح اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ کس حد تک اس میں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اس نے بہت سارا کام کیا بھی ہے جی, لیکن انڈیا ایک ایسا مکار اور دجال, جس کو آپ آج بھی کہتے ہیں گودی میڈیا مشہور ہے جھوٹ بولنے میں, وہ جھوٹ کو کس طرح سچ بناتا ہے. اب وہ بے نقاب کر دیا الحمدللہ. یہ جو ریسنٹ جو بنیان مرصوص کے بعد وہ بے نقاب ہو گئے, میڈیا خاص کر ان کا جو بہت بے نقاب ہو چکا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرتے تھے دنیا. جی اب ایسا نہیں ہے. اب الحمدللہ دنیا بھی جاگ گئی ہے, دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ نریندر مودی رجیم ہے, خاص کر یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں. جی ایکسٹریمسٹ ہیں, انتہا پسند ہیں. جہاں ہندوستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ اقلیت میں جو بھی ہیں وہاں, تو وہ اس وقت ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہے, اور وہی جو ہندوتا نظریہ ہے وہ کشمیر میں اس کو امپلیمنٹ کرنا بالکل ایسی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے سامنے, آپ ٹٹوال جائیں نہ چلیانا سے اوپر, سامنے ان کا انہوں نے جھنڈا ادھر نہیں, جھنڈے کو چھوڑو, وہ تو غاصب ہے, وہ جہاں مورتیاں لگائی ہوئی ہیں, وہاں انہوں نے ایک مندر کھولا ہوا ہے. جی, اس گاؤں میں ایک بندہ بھی ہندو نہیں ہے. کھولنے کا مقصد کیا ہے؟ ایگزیکٹلی دکھانے کے لیے, وہ صرف اس لیے کہ وہاں اس وقت ایک بات یاد رکھنا, یہاں آزاد کشمیر, اہل آزاد کشمیر کا یہ بیس کیمپ ہے نا, اس کے صرف بننے کے 2 ہی مقاصد تھے نا. ایک کہ جہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے, دوسرا اس کشمیر کے لیے کام کیا جائے, ان کی آزادی کے لیے, ان کے لیے ایڈوکیسی کی جائے, دنیا کو بتایا جائے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت وقت ہے. وہاں تو پہلے تو غاصب تھے نا, چلو غلامی تھی, یہی تھا نا, کوئی بول نہیں سکتا, جو بولے گا اس کو ٹارچر کریں گے, انکاؤنٹر میں شہید کریں گے. پھر جب خالد کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو برہان وانی پیدا ہوتا ہے. جب برہان وانی کو شہید کیا جاتا ہے, ہزاروں برہان وانی, یہ تو تھمنے والا قصہ ہے نہیں ہے, لیکن وہ اپنی جگہ. اس وقت کشمیر کے اندر جو ایک مسلمان ہونا جو ہے نا, اس کو اپنی عبادت کرنا اب دن سے ایک جو لمحے گزر رہے ہیں مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہ مندر قائم کرنا, جہاں مسلمانوں کا پورے مسلمان رہ رہے ہو, وہاں مندر بنانے کی کوئی تک نہیں بنتی. جس طرح آپ کہیں سکھوں کے یا ہندوؤں کے پورا ہندو ریجن وہاں مسجد بنا دے, بھائی مسجد کا وہاں کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے, وہاں تو پوری. سر اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ آنے والی نسلوں کو اور نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح مسئلہ کشمیر کو اور خاص کر کنن پوشپورا جیسے ایونٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے دنیا کے سامنے اپنا کیس پیش کریں؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ دور ہے سوشل میڈیا کا, پرنٹ میڈیا کا بھی اپنی جگہ پہ آیا, سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کی جنگ ہے یہ. ایگزیکٹلی ہمارے نوجوانوں کو اس کشمیر کو نہیں بھولنا چاہیے. بالکل, یہ ہم پہ فرض بھی ہے جو ادا کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور قرض ہے یہ چکانا ہے, شہیدوں کا قرض. جی قرض ہے, لاکھوں شہداء ہیں, بالکل ہزاروں کی تعداد میں ہماری عزت ماں بہنیں جنہوں نے آزادی کے لیے جو عصمتیں لٹائی ہیں اپنی اور آنکھوں کی بینائی تک بچوں نے, چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں نے چھنوائی ہے. بالکل. اور آج بھی ہماری
بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اس وقت ہندوستان کی جیلوں میں ہیں. ایگزیکٹلی. قصور بتائیں ان کا کیا ہے؟ وہ تو اپنا بنیادی حق مانگنا جو آزادی ہے، یہ انسان کا کسی بھی قوم کا بنیادی حق ہے ان کو. ایک غاصب کے خلاف اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس بندوق تو نہیں ہے. فریڈم آف ایکسپریشن پہ قدغن لگانے کے برابر ہے. قدغن ہے. ہندوستان کی ان جیلوں میں ان کو ڈالا ہوا ہے جہاں اتنی گرمی کی تپش ہے. ایک کشمیری گرمی میں تو رہ ہی نہیں سکتا کیونکہ کشمیر کی آب و ہوا اور ہے اور ہندوستان میں اور ہے. ان جیلوں کے اندر ان کے رکھا ہوا ہے. اس پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کام کریں، آگے آنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے. ہمارے خاص کر ہماری یوتھ کو، جس میں نوجوان ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، جو بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ ہندوستان کا جو مکروہ چہرہ ہے نا، وہ بہت حد تک تو دنیا کو پتہ چلا ہے. لیکن آپ اپنا فرض کو نہ بھولیں. عثمان علی ہاشم صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا، اور کنن پوشپورا کا واقعہ جس کے آپ چشمدید گواہ ہیں، اس کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملی. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.